السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث بیان کرنے والے جو راوی ہیں، صحابی ہیں، وہ ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ باتیں نقل کرتے ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں۔ اب اس حدیث میں جو بنیادی راوی ہیں جو امام بخاری جن سے بیان کرتے ہیں کہ حدثنا ابدان، کہ مجھے یہ بیان کیا ہے ابدان نے، یہ عبداللہ بن عثمان ازدی ان کا لقب ہے ابدان، یعنی کہ جن کی کنیت ابو عبد الرحمن، جو ایک سلفی اور جن کو سلفی امام، اہل الحدیث کا امام کہا جاتا تھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے تقریباً 110 احادیث روایت کی ہیں عبداللہ بن عثمان سے۔ تو ان کی کنیت کے شروع میں بھی عبد آتا ہے اور ان کے نام کے شروع میں بھی عبد آتا ہے، تو لہٰذا دونوں کو جمع کریں تو وہ عبدان بن جاتا ہے، یعنی کہ دونوں عبداللہ، دونوں لفظ عبد کو جمع کریں تو وہ عبدان بنتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حدثنا ابدان۔ بعض نے کہا کہ ان کا نام ہی ابدان رکھ دیا گیا تھا، وہی مشہور ہو گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ 76 سال کی عمر میں ان کی 661 ہجری میں ان کی وفات ہوتی ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاذ اساتذہ میں سے ہیں۔ تو باقی ہر راوی کے اوپر اس طرح بات ممکن تو ہے، لیکن وہ بہت لمبی جو ہے وہ آڈی ہو جاتی ہے، تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کہ متن کے اوپر بحث ہو، روات کے اوپر بحث نہ ہو۔ اب اس حدیث میں لفظ آتا ہے کہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ اللہ کے نبی لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے۔ اب سخی کیا ہوتا ہے، یعنی کہ انسان سخاوت کیا ہے؟ اب سخاوت کی اگر ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں، سخاوت کی ہم تعریف کرتے ہیں، تو تعریف یہ ہے کہ اعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، یعنی کہ مناسب چیز کو مناسب شخص کو دینا، یہ ہے اجود، یہ ہے سخاوت۔ یعنی کہ سخاوت یہ ہے کہ مناسب چیز، اب مناسب کو اب حلال بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ حلال چیز، مناسب چیز کسی مناسب یعنی کہ کسی ضرورت مند کو دینا، یہ ہے سخاوت، ٹھیک ہے۔ یہ سخاوت نہیں ہے کہ انسان سارا کچھ ہی اللہ کی راہ میں دے دے، سارا کچھ ہی وہ وقف کر دے اور بعد میں خود وہ مانگنا شروع کر دے، تو اس کو سخاوت نہیں کہتے، اسے ہم اسراف کی کیٹیگری میں لے کے جائیں گے کہ وہ خود بعد میں جو ہے وہ مانگنے کے اوپر جو ہے وہ مجبور ہو جائے۔ تو اس لیے سخاوت یہی ہے کہ انسان اپنی بھی ضروریات کو مد نظر رکھے اور اس میں سے وہ حسب طاقت جو ہے اس کو مناسب اشخاص کو، مناسب لوگوں کو، مستحق لوگوں تک اگر وہ مال پہنچاتا ہے اور وہ مال بھی حلال ہے، تو وہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا سخی ہے، اللہ کی راہ میں بہت دینے والا ہے۔ اور سخاوت کے بارے میں بڑے واقعات مشہور ہیں لوگوں میں کہ فلاں سخی گزرا ہے، فلاں سخی گزرا ہے۔ لوگ سخاوت میں حاتم طائی کی امثلہ دیتے ہیں کہ حاتم طائی ایک بہت بڑا عرب میں سخی گزرا ہے، جس کے بیٹے نے اسلام بھی قبول کیا۔ تو اب اس حدیث میں یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے نبی جو سخاوت کرتے تھے اس کا کیا مطلب ہے۔ اب اس حدیث میں الفاظ آتے ہیں جس کو بیان کرنے والے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، کہ اللہ کے نبی قرآن کا دور کرتے تھے۔ اب اس قرآن کے دور کرنے سے کیا مراد ہے کہ قرآن کا دور، اب قرآن کریم کا دور کیوں کرتے تھے، یعنی کہ قرآن خود جبریل کو سناتے
اور جبریل اللہ کے نبی کو سناتے. اسے کہتے ہیں دور کرنا، آپس میں دور کرنا. کیونکہ یدارسو یہ ہے، یہ باب مفعلہ سے ہے، جس میں یہ اس کی خاصیت ہے کہ وہ اس کے اندر مشارکت ہے. یعنی کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی پڑھتے تو جبریل سنتے، اور جبریل پڑھتے تو اللہ کے نبی سنتے. اسے کہتے ہیں دور کرنا آپس میں، قرآن کا ایک دوسرے کو سنانا. تو اسے کہتے ہیں فیدارسہ القرآن، کہ قرآن کا دور کرتے تھے. تو قرآن کا دور کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کی مین بیسک جو میں سمجھتا ہوں وجہ وہ یہ ہے کہ دل نرم ہوتا ہے، دل میں غنا پیدا ہوتی ہے. یعنی کہ انسان کے اندر جو ہے وہ انسان غنی ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ بڑھتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، لوگوں کے لیے صلہ رحمی کے لیے، نیکی کی طرف اس کا رجحان بڑھتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ جو اسباب ہیں، یہ کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ جب انسان قرآن کو تدبر و تفکر سے جو ہے وہ پڑھتا ہے اور سنتا ہے. یعنی کہ اگر قرآن کی تلاوت ہے تو انسان اس کے اوپر توجہ کرے گا، غور کرے گا، تو اس کو بہت سی چیزیں سمجھ آئیں گی، وہ معانی سمجھے گا. تو یہ ساری چیزیں یہ وجہ تھی کہ جبریل اللہ کے نبی کو قرآن سناتے اور اللہ کے نبی جبریل کو قرآن سناتے. یعنی کہ باری باری ایک دفعہ یہ پڑھتے تھے. اور یہ جو دور ہے قرآن کا، یہ سال بعد ہوتا تھا. اب اس میں سال بعد دور ہونے کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ تھی کہ وہ رمضان آ جائے گا، کیونکہ رمضان ایک بابرکت مہینہ ہے، اس کے فضائل و مناقب ہر بندہ اس سے آشنا ہے، اس کو بیان کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ایک تو وجہ تھی کہ سال بعد اگر دور ہوگا تو اس کا یہ بینیفٹ بھی ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اس میں رمضان کے مہینے میں دور کرنے کا موقع مل جائے گا. جیسے کہ بعض لوگ سارا سال تو قرآن نہیں پڑھتے، لیکن وہ رمضان میں قرآن بہت پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی سارا سال قرآن بھی پڑھتے تھے، لیکن اس کا دور کا جو دورانیہ تھا وہ اللہ کے نبی رمضان کے مہینے میں جبریل کے ساتھ کرتے. جیسا کہ حفاظ جو ہیں وہ پورا قرآن رمضان میں ختم کرتے ہیں. یعنی کہ پہلی تراویح میں وہ ایک پارہ، دوسری تراویح میں دوسرا پارہ، اور تیسری تراویح میں مطلب تیسرے دن کی تراویحوں میں وہ تیسرا پارہ قرآن کا وہ کمپلیٹ کرتے ہیں. تو یہ وہ حفاظ جیسے دور کرتے ہیں، ایسے اللہ کے نبی کا دور ہوتا تھا. یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کو سنانے کا جو سلسلہ تھا وہ رمضان میں اس کی ایک ٹائمنگ بنی ہوئی تھی کہ یہ رمضان ہوا ہے، اب نیکسٹ رمضان جو ہے اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے. مثلا جیسے کہ اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ کہا جاتا ہے کہ کسی حافظ نے اگر کوئی مصلی نہیں سنائے گا، قرآن نہیں سنائے گا، تو اس کا صحیح پتہ نہیں چلے گا کہ یہ حافظ ہے کہ نہیں ہے. ایک تو اس کی غلطیاں سامنے آ جائیں گی کہ یہ اس کی منزل کتنی پکی ہے، کہاں پہ اس کی منزل کچی ہے، کہاں پہ اس کو محنت کی ضرورت ہے، کہاں پہ اس کو محنت کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں انالیسس ہم کرتے ہیں نا. تو ایسا ہی معاملہ اللہ کے نبی کے ساتھ مطلب ہے کہ اللہ کے نبی جبریل کے ساتھ دور کرتے، جبریل اللہ کے نبی کے ساتھ کرتے. تو اس میں ہم وہ غلطی کا امکان تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بہترین عمل تھا جو امتیوں کو ملا کہ ہمیں بھی قرآن میں ایک دوسرے کو قرآن سنانا چاہیے اور قرآن یاد کرنا چاہیے، کیونکہ یاد ہوگا تو سنائیں گے. تو یہاں سے حفظ کا جو ہے وہ پہلو بھی نکلتا ہے. اور اب اس میں یہ بات یہ ہے کہ یہ تکرار 10 دن میں ہوتا تھا. یعنی کہ اور ہر روز اللہ کے نبی 3 پاروں کا جو ہے وہ دور کرتے تھے. اور آپ کی وفات سے قبل، یعنی کہ جس سال اللہ کے نبی کی وفات ہوئی ہے اس سال اللہ کے نبی کا یہ تکرار 2 دفعہ ہوا ہے. کیونکہ اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف بھی، اور آخری جو اعتکاف 10 دن اس سے قبل 20 دن کا اعتکاف بھی اللہ کے نبی سے ملتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ تکرار، یہ قرآن سنانا جو ہے، یہ ایک کچھ ایام اس کے اوپر تو مخصوص نہیں ہے. بعض کہتے ہیں کہ جو آخری دور ہوا ہے جبریل کا اور اللہ کے نبی کے ساتھ، اس میں حضرت زید بن ثابت بھی شامل تھے، کیونکہ اس لیے ان کو جمع القرآن کہا جاتا ہے کہ قرآن کو جمع کیا گیا. اور باقی حضرت زید کا ترتیب دیا ہوا جو مصحف تھا، وہی مصحف شمار کیا جاتا تھا جو جبریل نے اللہ کے نبی کو سنایا. یعنی کہ جس ترتیب سے جبریل نے اللہ کے نبی کو سنایا اور جس ترتیب سے اللہ کے نبی نے جبریل کو قرآن سنایا، اسی ترتیب سے آج اللہ کے فضل سے مصحف قرآن جو ہے وہ ہمارے سامنے
موجود ہے۔ اب اس حدیث میں ایک اور لفظ ہے جو قابل ہے کہ اللہ کے نبی اجود بالخیر من الریح المرسلۃ، کہ اللہ کے نبی بڑی تیز ہوا چلنے والی جو تھی اس سے زیادہ جو ہے وہ سخاوت۔ تو ریح مرسلہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ ریح مرسلہ اس ہوا کو کہتے ہیں جو بڑی تیزی سے چلتی ہے، اور عموماً اس ہوا کے چلنے کے وقت ہمیں بارش کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ مثلا ہم جب بعض اوقات سے کہتے ہیں نا آندھی آ گئی ہے، بہت تیز ہوا چل رہی ہے، اور ہمارے ذہنوں میں یہ بات آنے لگتی ہے کہ اب نہ بارش کے امکانات ہیں، یعنی کہ جس بارش کے بعد، جس ہوا کے بعد بارش کے امکانات کا تصور ہمارے ذہنوں میں آ جائے تو اس کو ریح مرسلہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت اس ہوا سے بھی بڑھ کر تیزی سے، اور تیزی سے مراد کثرت بھی ہے کہ زیادہ کرتے تھے، اور جو بھی اللہ کے نبی کے پاس آتا اللہ کے نبی اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی چیزیں ہیں۔ تو اس کو کتاب بعد الوحی میں کیوں ذکر کیا؟ کیونکہ اس کے اندر بھی قرآن کا ذکر ہے، کیونکہ قرآن وحی ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ قرآن وحی ہے، اور اللہ کے نبی کا اپنا بنایا ہوا کلام نہیں ہے۔ اگر یہ اپنا بنایا ہوا کلام ہوتا تو جبریل کبھی بھی اللہ کے نبی کے ساتھ یہ قرآن کا دور نہ کرتے۔ ٹھیک ہے، جبریل کا اللہ کے نبی کے ساتھ قرآن کا دور کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے اور اللہ کی وحی ہے، اور وہی قرآن اللہ کے نبی نے آگے امت کو پہنچایا ہے جو اللہ کے نبی نے جبریل سے سنا ہے، اور جبریل نے وہی قرآن اللہ کے نبی کو سنایا ہے جو اس نے اللہ سے وہ لے کے آیا ہے۔ تو اور صحابہ نے وہی نقل کی ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سلسلہ بہ سلسلہ چلتی ہیں۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان تعلیمات کو پر عمل کرنے کی توفیق دے، سخاوت میں، قرآن پڑھنے میں، قرآن سمجھنے میں، قرآن کے اوپر عمل کرنے میں، قرآن کا آپس میں ایک دوسرے کو سنانے کی ایک اچھی بھائی بہن آپس میں سنائیں، والدہ جو ہے وہ اپنے بچوں کے والد کو، یعنی کہ آپس میں فیملی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر کے ایک دوسرے کو سنائیں، بھائی بہنوں کو سنائیں، بہنیں بھائی کو سنائیں، ٹھیک ہے، اور دوست آپس میں قرآن کا دور کریں، شاگرد استاد آپس میں جو ہے وہ قرآن کا دور کریں۔ تو یہ ہونا چاہیے، بہت اچھا۔ اس میں ایک تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری منزل جو ہے، جو جتنا ہمیں قرآن یاد کیا ہوتا ہے وہ پختہ ہو جاتی ہے، پھر ہمیں کچھ باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے عالم کو قرآن سنا رہے ہیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس آیت کا کیا مطلب، آیت کیوں نازل ہوئی ہے، تو ساتھ ساتھ ہمارے اندر وہ تفکر، تدبر بھی پہلو بھی اجاگر ہوگا۔ تو اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔